ناظرین، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف ادوار میں فرقہ واریت کا شکار ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اسلام شیعہ سنی اور دیگر کئی مسالک میں تقسیم ہو گیا۔ ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو ماضی کا انتہائی طاقتور اور بڑا گروہ بن کر ابھرا تھا، لیکن آج یہ اسلامی تاریخ کے ان گمشدہ چیپٹرز میں شامل ہے جس کا اب اسلامی دنیا میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ اور ہو سکتا ہے ناظرین اس فرقے کے بارے میں آپ نے بھی پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن یہ فرقہ، مسلک یا مذہب اپنے دور عروج میں خلافت عباسیہ کا سرکاری فرقہ یا مسلک بن کر سامنے آیا تھا، اور اس کے دور میں اہل سنت، شیعہ، امامیہ اور زیدیہ مسالک کے پیروکاروں پر شدید ظلم و ستم بھی کیا گیا، جو کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ فرقہ دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا اور اس کو تاریخ میں معتزلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، لفظ معتزلہ اعتزال سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی الگ ہو جانے کے ہیں۔ اہل سنت کے عقائد سے الگ ہو جانے پر یہ فرقہ معتزلہ کہلایا۔ ناظرین، اس فرقے کے وجود میں آنے کا محرک ایک واقعہ ہے جو صوفی اسلام کی ایک نیک شخصیت حضرت حسن بصری کے حلقے میں پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایرانی نجاد شاگرد واصل بن عطا الغزالی نے کسی معمولی سے اختلاف کی بنا پر اپنے کچھ مصاحبین کے ہمراہ ایک علیحدہ مجلس قائم کر لی۔ شروعات میں تو یہ ایک فکری مجلس ہی تھی جو بعض معاملات میں دوسرے مسلمانوں سے صرف ایک علیحدہ نقطہ نظر رکھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مجلس ایک نئے فرقے معتزلہ کے قیام کی وجہ بن گئی۔ اہل اعتزال اپنے علمی مباحثوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان سے مباحثہ کرنے میں نہ صرف مسلمان علماء کو دقت ہوتی بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی ان کی علمی قابلیت کی معترف نظر آتی تھی۔ معتزلہ نامی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد عقلیت پسند تھے اور اجتہاد کو تقلید پر فوقیت دیتے تھے۔ ان کے مطابق انسان کو عطا کردہ عقل و شعور بھی ایک وحی الہی کا ہی ایک نمونہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی بات کو لے کر فرقہ معتزلہ کے ماننے والوں نے کچھ کفریانہ عقائد پال لیے تھے۔ فرقہ معتزلہ کے 5 اہم اصول کچھ اس انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر عدل۔ عقیدہ عدل کی آڑ میں در حقیقت یہ لوگ عقیدہ تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ صرف خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خالق شر مانا جائے تو پھر گناہگار اور شریر لوگوں کو سزا دینا ظلم کہلائے گا، جو کہ خلاف عدل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہوئے خود انسان کو ان کے اعمال اور حصول رزق کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے نام پر فرقہ معتزلہ کے ماننے والے لوگ اللہ کی تمام صفات اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہونے سے بھی انکار کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق اللہ کی تمام صفات اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھے۔ اہل اعتزال کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا اس کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 3، نفاذ وعید۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بتائے ہیں اور جو وعیدیں سنائی ہے، یہ سب گناہگاروں پر جاری کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی گناہگار کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ گناہگار کو سزا دے، جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ نیک و کار کو اجر و ثواب دے، ورنہ نفاذ وعید نہیں ہوگا۔ نمبر 4، منزلۃ البینی منزلتین۔ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھنے والے افراد ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ بھی مانتے تھے، اور وہ مرتکب کبیرہ کا درجہ تھا۔
ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ یعنی گناہگار شخص ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، گویا نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ ہی وہ کافر۔ نمبر 5، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ناظرین، اہل معتزلہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک الگ مطلب اخذ کر رکھا تھا۔ ان کے نزدیک معتزلہ جن احکامات کے مخالف تھے دوسروں کو زبردستی اس کا حکم کریں اور لازمی طور پر ان کی پابندی کروائیں، اور نہی عن المنکر یہ تھا کہ اگر امام ظلم کرے تو یہ اس کے ساتھ بغاوت کریں اور اس کے ساتھ قتال کیا جائے۔ اسی لیے اس فرقے نے اپنے دور عروج میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور کئی پاک باز ہستیوں کو زبردستی اور بزور تلوار اپنے عقائد کی پیروی کرنے پر مجبور کیا، لیکن یہ مبارک ہستیاں سخت ترین تشدد کے باوجود بھی راہ حق سے نہ بھٹکی۔ ان گمراہ کن عقائد کے پرچار کے لیے واصل بن عطا نے اپنے چند خاص شاگردوں کو سلطنت اسلامیہ کے مختلف خطوں میں روانہ کیا، اور یہ سب کے سب اپنے زبردست دلائل اور علمی قابلیت اور شعلہ بیانی کی مدد سے بڑی بڑی جماعتیں اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ان کے زیر اثر آ گیا۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں معتزلہ فرقہ بن چکا تھا، لیکن ان کا حلقہ اتنا وسیع نہ تھا۔ فرقہ معتزلہ نے اپنا عروج خلافت عباسیہ کے دور میں حاصل کیا، اور خاص طور پر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں یہ فرقہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ چکا تھا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید اپنے دربار میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے مناظرے کرواتا تھا تاکہ عوام میں حق و باطل کی تمیز پیدا ہو سکے، لیکن اس کا یہی عمل اس کو معتزلہ کے گمراہ عقائد کے قریب لے گیا، جس میں مسئلہ خلق قرآن کا شدید ترین فتنہ تھا۔ خلیفہ مامون الرشید اس مسئلے میں معتزلہ کا ہم خیال ہو گیا، اور اس نے بہت سارے علماء اور محدثین کو کافر قرار دے کر قتل کروا دیا، اور سینکڑوں لوگوں کو قید کی سزائیں سنائیں، اور بہت سارے علماء نے قرآن مجید کو ایک مخلوق کہہ کر اپنی جانیں بچائی۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل اور دوسرے کچھ علماء حق ظلم کے اس دور میں ثابت قدم رہے۔ خلق قرآن کا یہ مسئلہ مامون الرشید کے دو جانشینوں یعنی معتصم اور واسق کے دور میں بھی اپنے عروج پر رہا۔ البتہ جس تیزی کے ساتھ معتزلہ فرقے نے عروج حاصل کیا تھا، اسی تیزی کے ساتھ اس پر اللہ نے زوال بھی نازل کیا۔ عباسی خلیفہ المتوکل نے فرقہ معتزلہ کی عوام الناس پر بے جا سختیوں اور فضول بحث و مباحثوں سے تنگ آ کر ان کو عباسی دربار سے بے دخل کر دیا۔ اب معتزلہ فرقہ سرکاری فرقہ نہیں رہا تھا۔ معتزلہ فرقے کے سرکردہ لوگوں کی جائیدادوں کو ضبط کر کے ان کو قید میں ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی اس فرقے سے سرکاری سرپرستی ختم ہوئی تو جلد ہی یہ فرقہ دنیا اسلام سے معدوم ہو گیا۔ البتہ معتزلہ فرقے کی کچھ باقیات اور کچھ علمی کاوشوں کا اثر آج بھی دنیا کے جدید علوم میں نظر آتا ہے، اور اس فرقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں اور ماہرین کی کتابیں آج بھی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ معتزلہ ایک مشرک گروہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، جو کہ اللہ نے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا اور پھر اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ آپ کا معتزلہ گروہ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔